میں ادھر میں اختلاف رکھا ہوں برا بھائی، یہ تو مجھے بتائے نا. دیکھیں ایک عام آدمی نہیں جا رہا ہے ایوان میں، اس لیے اگر کوئی سرمایہ دار ایوان میں جا رہا ہے تو وہ اپنے سرمایہ دار کے لیے ان کے حقوق کی تحفظ کے لیے کام کرے گا. اگر کوئی جاگیردار جا رہا ہے تو یہ کیا بات کر دی کہ ایوان سے مسائل حل نہیں ہوں گے؟ ارے بھائی آپ بھیجو نا متوسط طبقے کو ایوان میں، کیوں نہیں حل ہوگا؟ ایوان سے ہی تو حل ہوگا، اور کہاں سے ہوگا؟ سڑکوں پہ کس طرح ہوگا؟ سڑکوں پہ تو صرف احتجاج کر رہے ہیں، سردیوں سے احتجاج ہو رہے ہیں. آپ کی اس میں ایک اور بندہ آ جائے گا احتجاج کرنے کے، تو فرق میرے خیال سے ایوان سے ہی ہوگا حل، سڑکوں سے کیسے ہو جائے گا؟ ایوان بھی جو آپ جو ہے وہ 70 سال سے چلا رہے ہیں، اور اس ایوان میں جو ہے وہ جب آپ کسی کا دل چاہتا ہے وہ ایوان ختم ہو جاتا ہے، جب دل چاہتا ہے وہ ایوان جو ہے دوبارہ بن جاتا ہے، جب دل چاہتا ہے نئی پارٹیز پیدا ہو جاتی ہیں، جب دل چاہتا ہے نئی پارٹیز جو ہیں وہ پرانی پارٹیز ختم ہو جاتی ہیں، راتوں رات پارٹیز کے اوپر بین لگ جاتے ہیں. یہ کوئی نیا سلسلہ تو نہیں، یہ تو ہم سارا کا سارا دیکھتے ہیں. تو آپ اس وہاں پر اگر جا کر کوئی بات کرنا بھی چاہیں گے تو آپ کیا بات کریں؟ السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی رضا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں واہ پاکستان ڈیجیٹل کا یوٹیوب چینل. اور آج میرے اس واہ پاکستان اسٹوڈیو میں موجود ہیں کراچی بچاؤ تحریک کے کنوینر خرم علی صاحب، متحرک ہیں. آج خرم علی صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، آپ کراچی بچاؤ تحریک چلا رہے ہیں، کس سے بچانا چاہتے ہیں کراچی کو؟ کون ہے جو کھا رہا ہے پی رہا ہے کراچی کو؟ کس سے بچانا چاہتے ہیں کراچی کو؟ دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ پہلے تو شکریہ آپ نے پروگرام میں جو دعوت دی. ایسا نہیں ہے کہ آپ نہیں جانتے یا میں نہیں جانتا یا کوئی اور نہیں جانتا کہ کون کھا رہا ہے کراچی کو اور کون جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے اور کس کے نین جو ہے وہ آنسو بہا رہے ہیں. یہ سب جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا. کون مسکرا رہا ہے اور کون نہیں مسکرا رہا ہے یہ سب جانتے ہیں. اہم چیز کیا ہے؟ اہم چیز یہ ہے کہ اس ایسے شہر میں جہاں پر جو ہے وہ پوری مارکیٹ ہے، جہاں پر جو ہے وہ سارا کیپٹل آ کے سینٹرلائز ہو رہا ہے، ایسے شہر میں جو ہے وہ بھوک بک رہی ہے، ایسے شہر میں جو ہے جہاں پر کنکریٹ کا جنگل جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے، لوگ جو ہے وہ سڑکوں پر رہنے پر مجبور ہیں، ایسے شہر میں جہاں پر جو ہے وہ واٹر پارکس موجود ہیں، وہاں پر لوگ جو ہے وہ بوند بوند پانی کو ترس رہے ہیں، ایسے شہر میں کہ جہاں پر جو ہے وہ ریل کھیل لگی ہوئی ہے پیسوں کی، وہاں پر جو ہے وہ لوگ مانگتے ہوئے لوگ آپ کو جو ہے وہ سڑکوں پر دکھائی دیتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ یہ کیفیت بنی ہوئی ہے کہ آپ کی آدھی سے زیادہ تنخواہ جو ہے وہ آپ کے کرائے پہ چلی جاتی ہے، دوسری آدھی تنخواہ آپ کی جو ہے وہ بجلی کے کرایوں میں چلی جاتی ہے. کون ہے جس نے جو ہے وہ کہ الیکٹرک کا جو ہے وہ سودا کیا؟ کیوں ایسی کمپنی کو لا کر ہمارے اوپر سوار کر دیا گیا؟ تو یہ وہ سارے سوالات ہیں جس کی وجہ سے جب ہم نے عوام میں گئے، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کہاں سے نام پڑا کہ مارٹن کوارٹر میں جب مسماریاں کا معاملہ آیا اور وہاں پر جو ایک عرصہ دراز سے لوگ اس لیے سیٹل کیے گئے کہ جب لوگ یہاں پر 47 کے بعد آئے تو کراچی میں ہاؤسنگ کا کرائسس تھا، ان کے رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، اور اس بنیاد پر ان کو جگہ دی گئی کہ جب وہ ریاست کے پاس پہنچے کہ بھائی ہم وہاں پر یہ چھوڑ کر آئے ہیں، آپ ہمیں کہاں سیٹل کریں گے؟ تو سیٹل کرنے کے لیے ریاست کے پاس کوئی جگہ نہیں تھی، تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کوارٹرز بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے کوارٹرز، وہاں پر آپ رہ لیں. اور وہاں پر جو ہے وہ آپ اب 50 سال بعد جو ہے وہ جب اس جگہ کی ویلیو بہت زیادہ بن چکی ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اس پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. تو اس حوالے سے جب وہاں پر موومنٹ بنی، ہم پہنچے، انہوں نے کام کیا، تو انہوں نے ہم سے پوچھا کہ بھئی آپ کی تحریک کا کیا نام؟ تو ہم نے کہا کہ یہ ابھی تو ہم نے اس کو جو ہے وہ اینٹی وکشن کیمپین رکھا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ یہ نام نہیں رکھیں، آپ اس کا نام رکھیں کراچی بچاؤ تحریک. وہاں سے اس کا نام کراچی بچاؤ تحریک جو ہے وہ آیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کراچی کے لوگوں نے اس تحریک کا نام کراچی بچاؤ تحریک رکھا. اچھا خرم علی، مجھے یہ بھی تو بتائیے گا، ایک سوال بڑا گردش کرتا ہے، لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس شہر جس کا نام کراچی ہے، یہ پلان یا پلاننگ کے ذریعے اس کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے یا کیا ماجرا ہے؟ ماجرا بڑا سمپل سا. دیکھیں پوری دنیا میں بڑے بڑے شہر جو ہیں وہ ان کی اپنی ایک کمپلیٹلی جو ہے وہ پلاننگ موجود ہوتی ہے. ان کا میئر جو ہے وہ بڑا با اختیار میئر ہوتا ہے، پولیس یہ وہ سب جو ہے وہ اس کے انڈر آتی ہے. ایک لینڈ ایجنسی ہوتی ہے، 36 لینڈ ایجنسیز کہیں پہ بھی نہیں ہوتی ہے. آپ کے شہر کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ 47 میں ضرور شروع میں جو ہے وہ ایک ایسی کیفیت بنی کہ جہاں پر جو ہے وہ ایک دم آپ کے پاس ریسورسز دینے کا معاملہ نہیں تھا، لیکن اس کے بعد کچھ لوگوں نے اس سے مال بنانا شروع کر دیا، اور جب وہ مال بنانا شروع کر دیا تو وہ سوٹ کرنا شروع کر دیا.
اسی لیے آپ کے پاس جو ہے وہ لینڈ کے لیے مافیاز ہیں، آپ کے لیے جو کے پاس ٹرانسپورٹ کے لیے مافیاز ہیں، آپ کے پاس جو ہے وہ پانی کے لیے مافیاز ہیں. آپ مجھے بتائیں کیسے ایسا ممکن ہے کہ ٹینکرز کے ذریعے پورے کراچی کو پانی پہنچ رہا ہے لیکن لائنز کے ذریعے جو ہے وہ پانی نہیں پہنچ سکتا؟ ان ٹینکرز کے پاس پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے جو ادھر ہی رک جائے خرم علی صاحب. مجھے صرف یہ بتائیں کہ آج کراچی بچاؤ تحریک ان معاملات کے اوپر سوال اٹھا رہی ہے، جو اس شہر کے اندر سیاسی جماعتیں ہیں جو ووٹ لیتی ہیں لوگوں سے ہر 5 سال بعد الیکشن کے لیے، کیا ان کو یہ مسائل نظر نہیں آ رہے؟ آپ کی پارلیمنٹ جو ہے اس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ عوام کی کے ووٹوں سے، عوام کی سیاست سے نہیں آتے. وہ انہی لوگوں کے مفادات کے لیے آتے ہیں جو اس شہر کو کھائے. وہی لوگ جو ہے وہ تعین کرتے ہیں کہ کیسے انہوں نے جو ہے وہ اسمبلیوں میں پہنچنا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی جن کنسٹرکشن کمپنیز کا نام آ رہا ہے ان کنسٹرکشن کمپنیز کے ساتھ جو ہے وہ ہم متبھیڑ نہیں لے سکتے، اس لیے جو ہے وہ اب آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں. تو جب ایسے لوگ جو ہے وہ موجود ہوں گے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کے مسائل حل ہوں گے؟ ان کی وجہ سے تو آپ ان مسائل کا شکار ہیں. یہاں پر تو سچویشن یہ ہے کہ اگر ایک پارٹی کا لیڈر کوئی بیان دے دیتا ہے اور وہ بیان کسی کو نہیں پسند آتا تو راتوں رات اس کا لیڈر چینج ہو جاتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں. -1 کے فارمولاز کوئی آج نئے فارمولاز تو نہیں ہیں جو چلے آ رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کتنا کچھ کام کریں گے؟ اور یہ پارٹیز ہیں کس؟ ان میں وہی لوگ ہیں یا تو مافیاز ہیں، سرمایہ دار ہیں، جاگیردار ہیں، اور کون بیٹھا ہوئے؟ اچھا خرم علی صاحب یہ بھی تو مجھے بتائیے گا نا کہ پاکستان تحریک انصاف بھی تو تبدیلی کا نعرہ لے کر آئی تھی، کراچی سے نشستیں جیتی، لوگوں نے ان کو سپورٹ دیا. یہی کراچی والے طنز اور تنقید کا نشانہ اسی پاکستان تحریک انصاف کو بناتے ہیں کہ جی انہوں نے کراچی کے لیے کچھ نہیں کیا. کل کراچی بچاؤ تحریک بھی یہی بات کر رہی ہے کہ ہم کراچی کے حقوق دلائیں گے، کل آپ لوگوں کو بھی کہیں اسپیس مل جائے گا تو پھر آپ لوگ بھی شاید ایسا کریں. لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اب صرف جو سیاسی جماعتیں یا ان کے لیے جو بات کرتے ہیں نا وہ صرف ان کے لیے بات کرتے ہیں، اصل میں کچھ کرتے نہیں ہیں. دیکھ آپ کی بات جو ہے میں سمجھ سکتا ہوں اور یہ بات بڑی اہم ہے. مجھے یاد ہے کہ جب عمران خان صاحب جو ہے وہ انہوں نے گلشن اقبال سے ہی جو ہے وہ سیٹ جیتی تھی جو انہوں نے بعد میں جو ہے وہ دے دی تھی، تو اس وقت میں نے ایک نظم لکھی تھی جس میں میں نے یہی مدعا اٹھایا تھا کہ بھائی آپ کو اگر کراچی والوں نے اپنا لیا. میں اختلاف رکھ رہا ہوں اور میں یہ تو مجھے بتائے نا، دیکھیں ایک عام آدمی نہیں جا رہا ہے ایوان میں، اس لیے اگر کوئی سرمایہ دار ایوان میں جا رہا ہے تو وہ اپنے سرمایہ دار کے لیے ان کے حقوق کی تحفظ کے لیے کام کرے گا. اگر کوئی جاگیردار جا رہا ہے تو یہ کیا بات کرتی کہ ایوان سے مسائل حل نہیں ہوں گے؟ ارے بھائی آپ بھیجو نا متوسط طبقے کو ایوان میں، کیوں نہیں حل ہوگا؟ ایوان سے ہی تو حل ہوگا، اور کہاں سے ہوگا؟ سڑکوں پہ کس طرح ہوگا؟ سڑکوں پہ تو صرف احتجاج کر رہے ہیں، صدیوں سے احتجاج ہو رہے ہیں. آپ بھی اس میں سے ایک اور بندہ آ جائے گا احتجاج کرنے کے لیے، تو فرق میرے خیال سے ایوان سے ہی ہوگا حل، سڑکوں سے کیسے ہو جائے گا؟ ایوان بھی جو آپ جو ہے وہ 70 سال سے چلا رہے ہیں اور اس ایوان میں جو ہے وہ جب آپ کسی کا دل چاہتا ہے وہ ایوان ختم ہو جاتا ہے، جب دل چاہتا ہے وہ ایوان جو ہے دوبارہ بن جاتا ہے، جب دل چاہتا ہے نئی پارٹیز پیدا ہو جاتی ہیں، جب دل چاہتا ہے نئی پارٹیز جو ہیں وہ پرانی پارٹیز ختم ہو جاتی ہیں، راتوں رات پارٹیز کے اوپر بین لگ جاتے ہیں. یہ کوئی نیا سلسلہ تو نہیں، یہ تو ہم سارا کا سارا دیکھتے ہیں. تو آپ اس وہاں پر اگر جا کر کوئی بات کرنا بھی چاہیں گے تو آپ کیا بات کریں؟ کچھ بھی نہیں دے سکتا. اس کے برعکس اگر آپ جو ہے وہ ان تحریکوں کو دیکھیں گے جہاں پر انہوں نے عوام کی طاقت کے ذریعے جو ہے وہ پارلیمان کو بھی اور باقی سب کو بھی جو ہے مجبور کیا، تو وہاں پر آپ کو نظر آتا ہے کہ جو ہے وہ ایک تبدیلی آئی. یہ تبدیلی جو ہے وہ تب تک ممکن ہی نہیں ہے جب تک لوگ مل کر ایک طرح سے سوچ کر جو ہے وہ اٹھتے نہیں ہیں. اس لیے ہم نے اپنے منشور میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ بھئی آپ کا کسی پارٹی سے بھی تعلق ہے تو ہمیں مسئلہ نہیں، آپ کا کسی مسلک سے بھی تعلق ہے تو ہمیں مسئلہ نہیں، آپ کا جو ہے وہ کس مذہب سے تعلق ہے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. جب تک ہم اس چیز پر متفق نہیں ہوتے کہ کیسے ہم نے جو ہے وہ کراچی کے مسائل کو حل کرنا ہے ان پارٹی کے مفادات کے سے اوپر، ان کیا کہیں گے کہ مسلکی جو آپ کو لڑائیوں میں لگایا جاتا ہے اس سے اوپر، یا آپ کو جو ہے وہ ایتھنیسٹی میں بانٹ دیا جاتا ہے اس سے اوپر، وہ آپ بتائیں نا کہ کس کا فائدہ تھا جو کراچی کو جو ہے وہ لہو لہان کیا گیا، اور کیسے کیا کوئی سوئچ تھا جب آپ نے چاہا یہاں پر جو ہے فسادات شروع ہو گئے اور جب چاہا جو ہے وہ ختم ہو گئے. وہی کٹی پہاڑی جہاں پر جو ہے وہ اس وقت جب وہاں پر قبضے کا معاملہ چل رہا تھا انہی بلڈرز کے لیے، جو بڑے بڑے بلڈرز بیٹھے ہوئے ہیں، میان آباد جو ہے وہ پیچھے ہی ہے اور بہت سارے بلڈرز جو ہیں ان کی زمینیں جو ہیں وہیں پر ہے. تو جس وقت وہ زمینیں ایکوائر ہو رہی ہیں
اس وقت جو ہے وہ ایک وہاں پہ فساد مچا تھا اور زمین کی قیمت جو ہے وہ 0 پر پہنچی ہوئی. اچھا، ایک مزے کی بات بھی تو ہے نا خرم علی صاحب، یہ بھی تو دیکھیں نا کہ میں پورے پاکستان کے اوپر وزٹ کرتا ہوں، اگر دیکھتا ہوں، نظر ڈالتا ہوں، تو مجھے یہ نظر آتا ہے کہ کراچی ایک وہ گراؤنڈ ہے جہاں پر آپ کو سیاسی مسائل دکھیں گے، سیاسی جنگیں دکھیں گی، سیاسی اختلافات کی شدت دکھے گی، یہاں پر فرقہ واریت، ایسا لگتا ہے کہ یہ ایسا پچ ہے، ایسا پلے گراؤنڈ ہے شہر کراچی جہاں پہ سب کو اجازت ہے کہ بھائی آؤ، جس کو جس معاملے کے اوپر، جس مسئلے کے اوپر، جس مسئلے کی فساد کے اوپر پھڈا کرنا ہے، جنگ لڑنی ہے، آؤ یہ پچ ہے، ادھر ہی کھیلو. جبکہ اگر میں پورے پاکستان میں تو چاہتا ہوں کہیں پہ بھی نہیں ہوں، مگر اس کراچی شہر کو کچھ خاص اہمیت، حیثیت کیوں حاصل ہے کہ جس کا دل چاہتا ہے وہ ادھر ہی آ کے سارے مسلکی، سارے فرقہ واریت، سارے لسانی فسادات جو ہے میں ماضی سے دیکھتا آ رہا ہوں، تھوڑے عرصے ماضی میں بھی جائیں تو بھی یہی ساری چیزیں صرف کراچی کے اندر ہی کیوں ہوتی ہیں؟ باقی ملکوں میں بھی بڑی بڑی چیزیں لوگ رہ رہے ہیں، تو کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ کوئی خاص وجہ ہے اس کے اوپر کبھی آپ نے ذہن لڑایا ہو کہ کیا فائنڈنگز ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں اس کا جو ہے وہ اگر آپ ماضی میں بھی جا کر دیکھیں گے تو اس کی جو میجر وجہ ہے وہ یہ ہے کہ کراچی شہر جو ہے وہ ایک ریونیو جنریٹنگ شہر ہے نا. آپ کی جو مین مارکیٹ ہے ساری کی ساری وہ کراچی کے اندر ہے، یہاں سے میجر ٹریڈ آپ کا جو ہے وہ یہاں سے ہوتا ہے، ساری چیزیں یہیں سے ہو کر جاتی ہیں. تو جب کیپٹل سینٹرلائز ہوتا ہے تو جتنی عقاب ہوتے ہیں نا ان کی نظر جو ہے وہ پھر اسی جگہ پر ہوتی ہے جہاں پر سونے کی چڑیا موجود ہوتی ہے. تو اس سونے کی چڑیا کے پیچھے جو ہے وہ پورے پاکستان کی جو میجر رولنگ کلاسز ہیں اور جس کے پاس جتنا دم ہے اتنی طاقت کے ساتھ وہ یہاں پر جو ہے وہ موجود ہے. آپ مجھے بتائیں نا کہ آپ کے پاس کیوں اتنی لینڈ ایجنسیز ہیں اور اتنی لینڈ ایجنسیز جو ہیں وہ اتنے جگہوں پہ کیوں بٹی ہوئی ہیں؟ کیوں یہاں پہ جو ہے وہ آپ کو یہ دکھتا ہے کہ ہر چیز کو لوگ جو ہے وہ باہر سے کنٹرول جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ یہیں سے ریونیو جنریٹ ہو اور یہیں سے چیزیں بنیں. اب آپ مجھے بتائیں نا کہ صرف اگر آپ جو ہے وہ پروجیکٹس اٹھا لیں کہ بھائی جو ہے وہ اچھا، اب یہ بھی بڑا مزے کی بات ہے کہ پہلے آپ کے گھر کی سڑک بنی ہوئی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا، آپ کا جو ہے وہ جو نارمل رستہ ہے وہ بنے گا نہیں، آپ کو جو ہے نا وہ میگا پروجیکٹس جو ہیں وہ لا کر دے دی جائے گی. اور وہ میگا پروجیکٹس کیا کرتے ہیں؟ بلینز کا پروجیکٹ. آپ جس وقت جو ہے وہ آئی ایم ایف کو قرضہ نہیں دے پا رہے ہیں اس وقت آپ بلینز کا پروجیکٹ جو ہے وہ منیر ایکسپریس وے کا بنا رہے ہیں قرضہ لے کر. کیوں؟ کس نے آپ سے کہا کہ آپ یہ پروجیکٹ بنائیں؟ کس کے لیے بنایا جا رہا ہے یہ پروجیکٹ؟ اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو آپ کو صاف نظر آئے گا کہ ایک بڑی کالونی سے دوسری بڑی کالونی تک کا جو ہے وہ رستہ کریٹ کیا جاتا ہے. اچھا، اسی طریقے سے یہ ابھی آپ کی جو ہے وہ پوری گلشن میں جو ہے بس سروس کا جو ہے معاملہ کیا ہو. بھائی آپ مجھے بتائیں، آپ نے جو ہے وہ 4 لین کی روڈ کو 2 لین کا کر کے اور 2 لینیں آپ نے ایک بس کے لیے جو ہے وہ بنا دی جس سے جو ہے وہ خالی ایک بس گزرا کرے گی. کیا یہ کوئی تک ہے؟ کیا اس سے ٹریفک کم ہوگا یا اس سے ٹریفک جو ہے وہ بڑھے گا؟ تو پوچھنے والا نہیں. کیوں خالی بس کیوں نہیں چلاتے؟ خالی بس چلاتے تو پروجیکٹ کے مد میں اتنا پیسہ نہیں مل سکتا تھا جتنا اس کے ذریعے جو ہے وہ اینٹھا جا سکتا. تو یہ جو پروجیکٹس کا پورا گیم، کنسٹرکشن کا، بلڈنگ کا، اسٹیٹ کا، یہ تو آپ سمجھ لیں کہ یہ تو پورا کھیل تماشا جو ہے وہ بنا ہوا ہے. اور پھر اس کو جو ہے پورا پیکیج کیا جاتا ہے اور اوورسیز پاکستانی اس کو انوالو کیا جاتا ہے تاکہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ یہاں پر گھر بکے. کراچی جیسے شہر میں جہاں پر جو ہے وہ رہائش کا اور اسپیس کا اتنا زیادہ ایشو ہے، وہاں پر جو ہے پوری بلڈنگس خالی پڑی ہیں کہ وہاں پر صرف انویسٹرز نے جو وہ پیسہ لگایا ہوا ہے اور فائل جو ہے وہ ایک ہاتھ سے اٹھتی ہے اور دوسرے ہاتھ پر چلی جاتی ہے. دوسری طرف جو ہے وہ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس جو ہے وہ 2 گز زمین جو ہے وہ خریدنے کا پیسہ نہیں ہے. یعنی خالی اگر آپ قبرستان کی زمینیں دیکھیں تو وہ جو ہے وہ 40,000 50,000 کی آپ کو جو ہے قبر مل رہی ہے. کوئی مذاق ہے؟ کوئی جو ہے وہ طریقہ کار ہے؟ کہاں جائے؟ کب سے بھائی سب سے زیادہ غریب آبادی جو ہے وہ کراچی شہر میں بستی ہے. آپ اپنا فائدہ اٹھانے کے لیے، ٹھیکیداروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، کنسٹرکشن کمپنیز کو فائدہ پہنچانے کے لیے جو ہے لوگوں کے گھر توڑ دیتے ہیں اور وہ سڑکیں بنا رہے ہیں جو سڑکیں کبھی آپ کے نقشے میں تھی نہیں اور اس کے بعد آپ اس کو کچھ دینے کے لیے نہیں تیار. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ٹوٹل پروفٹ کمانا چاہتے ہیں. آپ چاہتے یہ ہے کہ آپ کی کاسٹ لگے ہی نہیں، آپ کو بس جو ہے منافع ملتا رہے. آپ کو ان کنسٹرکشن کمپنی سے جو خالی کک بیکس مل رہے ہوں گے نا، آپ ان سے متبادل دے سکتے ہیں، مگر وہ آپ کیوں دیں گے؟ کیونکہ آپ کو تو کک بیکس چاہیے، آپ کو تو اپنی جیبیں بھرنی ہے. کیوں ہر ایک کو بلدیاتی منسٹری جو ہے وہ چاہیے ہوتی ہے؟ ہر بندہ بلدیات کے پیچھے کیوں پڑا رہتا ہے؟ ہمیں نہیں معلوم کیا؟ اور بھائی جان آپ بھی اچھی طریقے سے جانتے ہیں جو دھندا کرنے والا ہوتا ہے نا وہ پھر سیاسی لڑائی نہیں کر سکتا. اس کے ہاتھ پاؤں بن جاتے ہیں. اس کے 2 دن کا ریونیو نہیں آئے نا تو اس کو جو ہے وہ تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے.
جو نیچے کے لیول تھے ان کو آپ نے پارکنگ کے ٹھیکوں پہ لگا دیا، جو اوپر کے لیول تھے کوئی جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ میں لگ گیا، کوئی جو ہے وہ بلڈر اس میں لگ گیا، کسی نے کوئی اور کاروبار شروع کر دیا. ان کو پتا تھا کہ بھائی اگر اب ہم سیاسی لڑائی لڑیں گے تو یہ سارے کاروبار تو ہمارے ہاتھ سے جائیں گے. تو وہ تو ایم کیو ایم از اوور. ایم کیو ایم کراچی کے ایشوز پہ کوئی بات نہیں کر سکتی، جماعت اسلامی کراچی کے ایشوز پر کوئی بات نہیں کر سکتی، یہ پرانی پارٹیاں کراچی کے ایشوز پر کوئی بات نہیں کر سکتی. آپ کو ایک نئی چنگاری چاہیے، اور وہ نئی چنگاری جو ہے وہ یوتھ ہی سے آئے گی، ایسے لوگوں سے آئے گی کہ جن کا اس سسٹم میں اسٹیک نہ ہو. اگر آپ کا اس سسٹم کے ساتھ اسٹیک جڑا ہو، اگر پھر آپ سرمایہ داروں کے ذریعے کام کریں گے، اگر آپ پھر جاگیرداروں کے ذریعے کام کریں گے، آپ پھر کوئی مراعات یافتہ طبقے کے ذریعے کام کریں گے تو یہ نہیں ہوگا. کیوں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ کا خیال ہوگا کہ بھئی کیوں کراچی بچاؤ تحریک جو ہے وہ کچی بستیوں میں کیوں لگ گئی، وہ جو ہے وہ بڑے بڑے علاقوں میں کیوں نہیں جاتی، وہاں کیوں نہیں کام کرتی. تو بھائی آپ کے پاس جو ہے وہ بجلی نہیں آتی، آپ جنریٹر لگا دیتے ہیں. آپ کے پاس پانی نہیں آتا، آپ ٹینکر لگوا لیتے ہیں. آپ کے پاس جو ہے وہ دوسرے مسائل ہوتے ہیں، آپ پیسہ دیتے ہیں، آپ کا کام ہو جاتا ہے. اور اس ماڈل کو پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ ہر چیز کے لیے جو ہے وہ الگ پیسہ خرچ کریں، ہر چیز کی ایک انڈسٹری ہو، ہر چیز سے جو ہے وہ کمایا جائے. اور کون کمائے وہ آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں. وہ نہیں کر سکتے، ان کے پاس وہ پیسہ نہیں ہے. ان کے لیے جو ہے وہ یہ ساری چیزیں مشکل ہیں. مجھے ایک بات ہے نا، اگر جو ہے وہ اورنگی گجر والوں کے پاس اتنا ہی پیسہ ہوتا تو ایسے معاملات میں آپ یہ سمجھیں کہ اگر آپ کو نئی پولیٹکس چاہیے تو وہ آپ کو جو ہے وہ مزدوروں سے، کسانوں سے، نوجوانوں سے، ان نوجوانوں سے جو ہے وہ لوور مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس سے بھی نہیں. اپر مڈل کلاس سیٹ ہو جاتی ہے، کہیں کا سی او لگ جائے گا، کہیں کا کچھ اور لگ جائے گا. وہ ایک اپنی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ لوگ کریں، لیکن ان کا اسٹیک نہیں. جن کا اسٹیک ہے وہ صحیح پالیٹکس کرے. باقی اور دوسرا اسٹیک کس کا ہے؟ جو آپ کے جو ہے بڑے بڑے بنگلوں میں رہ رہے ہیں، جو ان ساری چیزوں سے کما رہے ہیں، جن کو ٹھیکے ملتے ہیں. تو ایک پالیٹکس ان کی ہے، ایک پالیٹکس ان کی ہے. فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یا آپ نے ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. ایک پالیٹکس ان کی ہے، یہ کراچی بچاؤ تحریک چلا رہے ہیں. ان کی گفتگو آپ نے سنی، ہم نے مسائل کے اوپر بھی بات کی. اب آخر میں ناظرین ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے، مسائل جو ہے وہ آپ نے بتائے، ہم نے بھی سنے، ہم بھی سنتے آ رہے ہیں، آپ بھی سنتے آ رہے ہیں. حل کیا ہے؟ تھوڑی سی اس کے اوپر بات کرتے ہیں. حل جو ہے وہ بڑا اہم ہے، اور اس حل کے لیے جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ کراچی کے اپنے لوگوں کو کھڑا ہونا ہوگا، بلکہ ان کو جو ہے وہ باقی لوگوں کو بھی اپنے ساتھ کھڑا کرنا پڑے گا. دیکھیں، کراچی کی سیاست اور کراچی کے لوگوں کے مفادات اس وقت تک جو ہے وہ اہم رہے جب تک وہ اپنے ارد گرد باقی لوگوں کو بھی اپنی سیاست کے ساتھ جو ہے وہ جوڑ سکیں. یہ باقی لوگوں سے کیا مراد ہے آپ کا؟ یعنی کہ سکھر کے لوگ، لڑکانہ کے لوگ، باقی ان کے مختلف شہروں کے لوگ، ان کو بھی جو ہے وہ ہمیں اپنی سیاست کے ساتھ جوڑنا پڑے گا. تب ہماری سکسیس ہوگی. ورنہ کراچی کو آئسولیٹ کر دیا جاتا ہے. دیکھیں، یہ سب سے آسان کھیل جو ہے نا کراچی کے ساتھ وہ یہ ہے کہ کراچی کو آئسولیٹ کیا جائے. اس آئسولیشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کراچی کا بھی حق مارا جاتا ہے، بدین کا بھی مارا جاتا ہے، لڑکانہ کا بھی مارا جاتا ہے، سکھر کا بھی مارا جاتا ہے. جاگیردار یہ مسکراتا ہے. ہاں، اب جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ شہری حقوق کے اوپر جو ہے وہ ایک پورا ہمیں جو ہے وہ عمرانی معاہدہ کرنا پڑے گا اپنے ارد گرد بھی. اس میں آپ جیسے لوگ بھی شامل ہیں، اس میں ہماری جیسی تنظیمیں بھی شامل ہیں، اس میں ایک عام آدمی بھی شامل ہے کہ بھئی شہر کی بیسک رائٹس کیا ہے، کیا حدود ہونی چاہیے، کس کا کتنا کنٹرول ہونا چاہیے. ان ساری چیزوں کے اوپر جو ہے وہ ایک معاہدہ ہونا چاہیے. ہم نے پورا اس کے اوپر جو ہے وہ ایک منشور جو ہے وہ ڈرافٹ کیا. لیکن صرف منشور لکھنے سے فائدہ نہیں ہوتا، وہ منشور دلوں تک اترتا ہے تو فائدہ ہوتا ہے، اور وہ منشور کنسنسس سے بنتا ہے تو فائدہ ہوتا ہے. ہم نے ابھی تک اس کو مجوزہ رکھا ہوا ہے، ہم عوام میں جا رہے ہیں، ہم عوام سے جو ہے وہ رائے لے رہے ہیں، ہم اس کے اندر چینجز کر رہے ہیں. یہ ایک کنسنسس جو ہے وہ نہ صرف کراچی میں، بدین میں، سکھر میں، تمام پورے پاکستان کے بڑے شہروں میں، چھوٹے شہروں میں ایک بننا چاہیے کہ بھئی شہر کی اپنا کنٹرول، اپنے لوگوں کا کنٹرول کس طرح سے ہونا چاہیے، اس کے لیے کس طرح کا ماڈل جو ہے وہ موجود ہونا چاہیے. جب تک ہم یہ نہیں بنائیں گے، آپ یقین کریں، اور یہ کنسنسس ڈیولپ نہیں ہوگا اور اس کے اوپر پالیٹکس نہیں ہوگی، اور یہ بڑی بڑی پارٹیاں کیا جو ہے وہ باقی سارے لوگ بھی جو ہے وہ آ کر ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ یار یہ عوام کا کنسنسس بنا ہوا ہے، تب تک ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. ہمیں مجبور کرنا پڑے گا ان کو. یہ کبھی نہیں کریں گے. ہم اپنے دشمنوں کے ساتھ ڈیل، یا آپ یاد رکھیں کہ پارلیمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے طاقتور جگہوں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہمارے دشمن ہیں، کیونکہ ان کو وہ ہمارا استحصال کر کے اپنی جیبیں بھر رہے ہیں.
हमें उनको मजबूर करना पड़ेगा, हमें उनको अवामी ताकत के साथ मजबूर करना पड़ेगा, उसके अलावा हमारे पास कोई और दूसरा तरीका नहीं कराची है। बचाओ तहरीक आप जैसी जमातें कब मजबूर करेंगी, कब लोगों को घरों से निकालेंगे और लोग निकलेंगे भी आप लोगों के कहने पर घर से? देखिए हमारा जो तरीक़ाकार है वो यही है कि हम जेन्युइनली जाकर जो लोगों के उस वक्त के इश्यूज चल रहे होते हैं उसके साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं। जाहिर सी बात है हमारी कैपेसिटी बहुत कम है, तो बहुत ज़्यादा अभी तो बिल्कुल हम समझ लें कि तिफलाना स्टेज पर जो है वो इस वक्त मौजूद है, लेकिन और ख़ासकर उन इश्यूज़ को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं जो बाकी जमातें नहीं एड्रेस कर रही बिल्कुल भी, ठीक है ना, ताकि जो है वो कोई ना कोई मौजूद हो जो कि उनके इश्यूज़ को एड्रेस करे और फिर उनको इस बड़ी लड़ाई के साथ जो है वो जोड़ने की कोशिश करते हैं। हमारा मॉडल कितना सक्सेसफुल होता है कितना नहीं होता ये हमें नहीं पता। दूसरा हमें कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है कि हम सेवियर हैं कराची के, ठीक है ना, हमें ये ज़रूर है कि हम भी कराची के एक आम शहरी हैं और हमें जो है वो आम शहरी के तौर पर बाकी आम शहरियों के साथ जो है वो जुड़ने की ज़रूरत है, उनको एक दूसरे के साथ जो है वो जोड़ने की ज़रूरत है। जहाँ पर हम गलत हों वहाँ पर हमें दूसरों से सीखने की ज़रूरत है, जहाँ पर हम सही हों हमें बार बार उनके पास जाकर उनको जो है वो बताने की ज़रूरत है। लेकिन ये जेन्युइनली अगर हम काम करेंगे बग़ैर किसी पार्लिमानी मफाद के, बग़ैर किसी दूसरे मफाद के, तो हम काम कर पाएंगे और इसको दिखाना भी ज़रूरी है। मतलब आपने एक बात के रखी भी कि भाई कैसे पता चले कि आप ये नहीं करेंगे या वो नहीं करेंगे, उसकी सबसे अहम चीज़ ये कि कराची बचाओ तहरीक कहीं कोई मफाद उठाती हुई दिखे ना, इसीलिए उसको पार्लिमानी सियासत से भी हमने जो है वो दूर रखा हुआ है। नाज़रीन, ये थे खुर्रम अली जो कराची बचाओ तहरीक के कन्वीनियर थे। गुफ्तगू की हमने तफसीली तौर पे कि कराची को किस तरह बचाना है, किस तरह कौन इसको खाने की कोशिश कर रहा है, इन्होंने एक प्लान दिया कि सड़कों पे निकलना है, ये इनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर इस हवाले से कोई भी राय देनी हो तो कमेंट बॉक्स पे लाजमी दिएगा। इस वीडियो को अगर आप समझते हैं कि हम कराची शहर के इश्यूज़ के ऊपर बात कर रहे हैं और बात करने के साथ साथ उनके हल की तरफ जाना चाह रहे हैं, अगर आपको लगता है कि ये काविश ज़रूरी है तो इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया।